بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اسلامی طور طریقے پر جینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل آزادی عطا فرمائی. شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے میں ہمیں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے. اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا اور آزادی ہمیں ہے. تو آج میں آپ حضرات کے سامنے آزادی ہند کی تاریخ پر کچھ باتیں لمحہ فرماؤں، اس لیے کہ کل 15 اگست ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے آزادی ہند کی، اور اس آزادی کے لیے حضرات علماء کرام اور علماء دیوبند نے کیا کردار ادا کیا ہے اور کیسی قربانیاں پیش کی ہے، اس کو سامنے رکھوں گا. اور یہ بھی عرض کروں گا کہ اس وقت جو حکومت جو چاہتی ہے اور ان کا کیا مطالبہ ہے، اور یہ علماء کو اور امت مسلمہ کو، مساجد مدارس کو دہشت گرد قرار دیتی ہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کیا ظلم ہے. انشاءاللہ مختصر سا وقت میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا. ہر مسلمان کو چاہیے کہ آزادی ہند کی تاریخ کو پڑھیں. آزادی ہند کے تاریخ کو جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی ہے. اس وطن کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے خون کو نچھاور کیا ہے. ہمارے آبا و اجداد نے اس مٹی کو خون سے رنگا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ آزادی ہند کے تاریخ کو اپنے دل و دماغ میں بسائے رکھنا چاہیے. دیکھیے میرے دوستوں، 15 اگست 1940 پر 7 کو یہ ملک آزاد ہوا. 200 سال کے بعد انگریز کی غلامی سے یہ ملک آزاد ہوا. دیکھیے 1940 پر 7 کو یہ ملک آزاد ہونے کے بعد اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً 80 سال ہو گئے کہ ہر 15 اگست کو آزادی ہند کی تاریخ کے نام سے پرچم کشائی کی جاتی ہے اور خوشیاں منائے جاتے ہیں. لیکن ایک طرف افسوس اس بات کی بھی ہے کہ مسلمان خوشیاں کیوں منا رہے ہیں اور کس وجہ سے یہ 15 اگست منایا جا رہا ہے، اور یہ آزادی ہند جانتے ہی نہیں ہیں، صحیح تاریخ کو جانتے نہیں ہیں. اور کہیں اسکولوں میں اور کہیں بھی پروگرام کیے جاتے ہیں جشن آزادی کے نام سے، وہاں تو بس ایسے کچھ نام لے لیتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد اور اسی طریقے سے گاندھی جی، امبیڈکر، اور اس طریقے سے چند نام کا ذکر ہوتا ہے، لیکن علماء اکرام کے نام وہاں پر پیش نہیں کی جاتی ہے اور صحیح تاریخ کو وہاں بتایا نہیں جاتا ہے.
میں کہہ سکتا ہوں بلا جھجک اور ڈٹ کر کے مسلمانوں کی تاریخ کے بغیر ہندوستان کی تاریخ آزادی کو گنانا اور بتانا یہ ادھوری ہے اور نامکمل ہے، مکمل نہیں اور ناقص تاریخ ہے وہ تاریخ جس میں مسلمانوں کے کردار کو نہ بیان کیا جائے۔ تو میرے محترم دوستوں دیکھیے 1799 میں آپ کو لمبی تاریخ نہیں گناتا ہوں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ وہ مرد مجاہد جس کو آپ جانتے ہیں جو بادشاہ وقت ہو بھی ہے اور مسلمان بھی ہے اور نماز کا پابند کرنے والا، یہاں تک کہ تہجد کا اہتمام کرنے والا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے تاریخ کو ہم جانتے ہیں۔ اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے والد حیدر علی نے بھی قربانیاں دی ہے، لیکن مجھے آپ کے سامنے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کئی جنگیں لڑی ہے، جس میں آخری جنگ جو لڑی ہے اس کا کچھ تذکرہ آپ کے سامنے میں رکھوں۔ 1999 میں 1990 میں جو جنگ لڑی ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سری رنگا پٹنم میسور کی سرزمین میں میر صادق کی غداری کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو دھوکہ کھانا پڑا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جب انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ملک کے اندر داخل ہوا اور انگریز یہ چاہتا تھا کہ یہاں پر مسلمانوں کی نہ چلے، مسلمانوں کو غلام بنایا جائے اور ہندوستان والوں کو غلام بنایا جائے، یہاں عیسائی مذہب کا ڈنکا بجے اور عیسائی مذہب کی حکومت چلے، یہ چاہتا تھا۔ تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو پتہ چل گیا، ان کے والد نے جو قربانیاں دی تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے 1999 میں سری لنکا پٹنم میں حضرت نے جو جنگ لڑی ہے وہ بڑا کارنامہ رہا اور مقابلہ کرتے ہوئے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ 1999 میں اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں اور جاں ہو جاتے ہیں۔ اس وقت سری رنگا پٹنم کی موجودگی میں اس سرزمین میں حضرت ٹیپو سلطان کئی لوگوں کو جہنم رسید کر چکے ہوتے ہیں، لیکن ایک دشمن نے تیر چلایا جس کی وجہ سے تیر لگنے کی وجہ سے زمین میں گر پڑتے ہیں اور وہاں پر کوئی ایک درندہ انگریز کالا گورا چمڑا والا کالا دل والا وہاں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ جس طریقے سے اس نے کہا کہ حضرت کے جان میں جان باقی تھی، پھر دوبارہ اٹھے اور اس کو جہنم رسید کیا اور اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد لکھا ہے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تاریخ میں کہ ٹیپو سلطان کے 3 دن تک لاش کو کوئی چھینے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ مرد مجاہد کو لوگوں نے کہا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ آپ آ جائیے، ان سے جنگ نہ لڑیں۔ تو پیارا، کتنا پیارا جملہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے کیا فرمایا، دیکھیے۔ فرمانے لگے انگریزوں سے، لوگوں سے کہا کہ گیدڑ کی 7 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ آج ہمیں ٹیپو سلطان کے وارث ہیں ہم، دیکھیے قربان جائیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کیسی زندگی گزاری ہے۔ اس ہندوستان کے لیے انہوں نے اپنا خون کو نچھاور کیا اور حیدر علی ان کے والد نے بھی خون کو دیا، لیکن آج گنے چنے اسکولوں میں گنے چنے جشن آزادی کے موقع پر نام گنایا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ولی بھی تھے، کامل ولی تھے، نماز کا اہتمام کرنے والے، داڑھی کو چہرے سے سجایا ہوا کرتے تھے، لیکن آج جتنے غدار یہ دشمن ہیں ٹیپو سلطان کے، جنہوں نے بھی آج تصویریں لگا رہے ہیں داڑھی کے بغیر، یہ غدار ہے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے، جن کے بارے میں آتا ہے
نمازوں کا اہتمام، تہجد کی نمازوں کا بھی اہتمام کرتے تھے، نمازوں کو بڑا اہتمام سے پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ میں اس چیز میں ٹیپو سلطان کی سیرت میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن اتنا بتانا ضرور چاہتا ہوں کہ وہ ایک ولی کامل انسان تھے۔ نماز جیسی بھی جنگ ہو لیکن نماز کو اپنے وقت پر ادا کرتے تھے، نمازوں کو پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آج ان کی تصویر کو پیش کرتے ہیں، جگہ جگہ لگایا جاتا ہے داڑھی کے بغیر، یہ غلط تصویر ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان کی کتابوں میں اٹھا کر پڑھیں، تاریخ اور سیرت کو پڑھیں، داڑھی رکھا کرتے تھے، داڑھی تھی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ۔ جب یہ 1990 پر 9 میں یہ حالات پیش آئے، ٹیپو سلطان اللہ کے پیارے ہو گئے، اس کے بعد انگریزوں میں ہلچل مچ گئی۔ انگریز اور خوب یہ ڈرے بغیر ہندوستان کو غلامی کی زنجیروں سے جوڑنا چاہا اور غلامی سے آزاد ہو کر وہ غلام بنانا چاہتے تھے۔ لیکن اسی درمیان کیا ہوتا ہے دیکھیں، 1803 میں جب ملک دہلی کے اندر انگریز کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ آج سے خلقیت اور خلق خدا کی ہوگی، بادشاہ حکومت کی ہوگی، حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا، جیسے ہی انگریز کتے نے یہ لفظ کو کہا تو وہاں پر مرد مجاہد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا فرزند انجمن حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ جیسے ہی اس بات کو سنا، وہاں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ آج سے انگریز کے فوج میں شریک ہونا حرام ہے۔ اس فتوے کو دیا گیا، اس فتوے کے بلبوتے پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور جیسے ہی انگریز میں فوج میں شریک ہونا حرام کا فتویٰ دیا گیا، اس کے بعد سے لے کر مدارس جتنے تھے، مدارسوں پر بم برسایا گیا، مدارسوں کو ختم کیا گیا، مساجدوں کو ختم کیا گیا۔ میرے دوستوں، یہ علماء کی فہرست جو ہے، علماء جم کر رہے، پیچھے نہیں ہٹا، اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہوئے علماء نے اپنے کام کو انجام میں جڑے رہے۔ جب 1803 میں کام نہیں بنا تو پھر انہوں نے اس کام کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے فرزند 1857 میں یعنی 1850 پر 7 میں ایک علماء کی ایک ٹیم بیٹھی اور وہاں بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ انگریز داخل ہو چکے ہیں پوری طریقے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے، کئی ملکوں کو قبضہ کر چکے ہیں، لیکن ابھی بات یہ ہندوؤں کی نہیں آئی اور یہ لوگ ساتھ دے نہیں رہے تھے، یہ لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ انگریز کیا چاہتی ہے، انگریز کیا کرنا چاہتی ہے ہندوستان کے اندر داخل ہو کر۔ اس کو جاننے والے صرف علماء تھے، اس کو جاننے والے مولانا تھے، اس کو جاننے والے مولوی تھے، اس کو جاننے والے قرآن و حدیث کا علم پڑھانے والے علماء جانتے تھے کہ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ہندوستان کے اندر داخل ہو کر ہندوستان کو غلامی کی زنجیر پہنانا چاہتی ہے، یہ جانتے تھے۔ اس لیے 1857 میں یہ بیٹھ کر مشورہ کیا گیا۔ مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ اب ہم خاموش نہیں رہیں گے، اب جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے ہم پر، انگریزوں کے خلاف جہاد لڑنا ہے۔ 1857 عیسوی میں وہاں پر یہ بات آئی کہ اس مشورے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور بانی دارالعلوم دیوبند قاسم الخیرات قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جس نے دارالعلوم دیوبند کی سنگ بنیاد رکھی ہے، دارالعلوم کو جو مدرسہ شروع کیا ہے، یہ کس لیے شروع کیا؟ آزادی ہند کے لیے شروع کیا۔ دیکھیے آپ کو بتا دوں تاریخ، وہاں پر قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور مولانا فضیل خیرآبادی رحمت اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے فضل خیرآبادی رحمت اللہ علیہ اور رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ اور حافظ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، یہ شاملی کے میدان میں میٹنگ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ وہاں پر یہ طے کیا گیا کہ اب ہم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو قافلے کا امیر بناتے ہیں، جہاد کا
امیر بناتے ہیں۔ یہ طے ہو گیا۔ طے ہونے کے بعد شاملی میں 1857 عیسوی میں وہاں پر جنگ قائم ہوئی۔ شاملی کا میدان بالا کوٹ کی پہاڑی آج بھی گواہ ہے۔ جائیے مظفر نگر کے بازو میں، وہاں پر آج مدرسہ قائم ہے۔ جس جگہ وہ خالی زمین میں جس جگہ جنگ ہوئی تھی، آج وہ جگہ مدرسے میں، آج کی بات کر رہا ہوں، آپ جا سکتے ہیں، جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر اس وقت میں جو جنگ لڑی گئی اس میں قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو گولی لگی اور وہ محفوظ رہ گئے۔ اور اسی طریقے سے 2 حضرات بڑے بڑے حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، اس شاملی کے میدان میں اللہ کے پیارے ہو گئے اور کئی لوگوں کو انہوں نے شہید کیا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے اور ایسا ہی خاموش نہیں بیٹھا گیا۔ تو میرے دوستو، یہ حضرات نے 1857 میں جنگ لڑنے کے بعد دیکھیے اس کے بعد اتنا خطرناک جنگ ہوا، آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے تاریخ نہیں جانا ہے تو وہ تاریخ سن لیں۔ آج کی سرزمین میں لکھا ہے کتابوں کے اندر، ہمارے اسلاف نے، آبا و اجداد نے جو قربانیاں دی ہے، لیکن بتایا نہیں جاتا۔ تقریباً 20,000 علماء کو دہلی میں چاندنی چوک سے لے کر جامعہ مسجد تک درختوں کے ہر درخت میں علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ یہاں تک کہ اوراق میں آتا، یہ انگریز کتا نے، کالا چمڑا والا اور کالا دل والا، علماء کو سور کے خنزیر کے چمڑے میں باندھ کر کے رکھتا تھا اور آگ میں جلایا کرتا تھا۔ یہ علماء جانتے تھے کہ آزادی چاہیے ہمیں، ہم انگریز کے غلام نہیں بننا چاہتے ہیں۔ تو علماء اپنے درس و تدریس کو چھوڑ دیا، امامت کے منصب کو چھوڑ دیا، اذان دینے کے منصب کو چھوڑ دیا، آ گئے روڈ پر اور جہاد کرنے کے لیے۔ تو تقریباً 20,000 کی علماء نے، اس میں میں علماء کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو مسلمانوں نے بہت سارے شہید ہوئے۔ آپ کو میں نام لے لوں، آج بھی باحیات ہیں۔ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ حضرت سے جا کر پوچھیں، حضرت کے والد صاحب جیل میں رہے، مالٹا کی جیل میں، اسی آزادی ہند کے خاطر، اور ان کے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیل میں رہے۔ میں بتاؤں، ایسے کئی سارے مسلمانوں کو اور علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا کر انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہندوستان ہمارا ہے، تمہارا نہیں۔ میرے دوستو، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، اسی طریقے سے چلتے ہوئے 1912 میں ریشمی رومال کی تحریک چلائی گئی، جس میں علماء جم کر بیٹھے رہے۔ اب سوچا کہ مدرسے کو قائم کریں، اب علماء کم ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی علماء پیچھے نہیں ہٹے۔ علماء کی زبانوں میں یہ رہی بات، کیا ہم 313 سے کم ہیں؟ کوئی بدر سے ہم کم نہیں ہیں۔ علماء کا یہ عقیدہ رہا ہے، علماء اللہ پر یقین توکل رکھا کرتے تھے۔ تو آزادی ہند کا یہ سلسلہ چلتے ہوئے 1912 میں ریشمی رومال کی تحریک چلائی، جس کے بلبوتے پر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ حجاز کو لیا گیا، مکہ کی سرزمین کے جیل میں رکھا گیا۔ ہندوستان نہیں میرے دوستو، ان کو وہاں لے کر گیا۔ لمبی تاریخ ہے، آپ کو کیا بتاؤں کہ وقت کم ہے، لیکن لوگ گلا شکوہ کرتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے، بینک کے پاس کھڑے ہو کر کسی کو گلا شکوہ نہیں ہوتا ہے، کہیں ہمیں لینوں پہ کھڑے ہو کر ریشن پر وہاں گلا شکوہ نہیں ہوتا، لیکن مسجد میں 5 منٹ 10 منٹ دیر ہو جائے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ آج جمعہ 5 منٹ دیر ہوا۔ افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر۔ تاریخ پوچھے اپنے آبا اجداد کی، نہیں بتائیں گے، لیکن افسوس ہے، کہتے ہیں کہ آج جمعہ 5 منٹ سے دیر ہوا۔ میں معافی مانگ لیتا ہوں، اللہ کے یہاں جا کر کیا جواب دیں گے؟ آزادی ہند کے لیے مسلمانوں نے، علماء نے کتنا خون کو نچھاور کیا ہے، تو آج ہم آزادی کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں تو ان علماء نے آزاد کیا تھا، آج مسلمانوں نے قربانی دی تھی۔ آج مائک میں اذان ہو رہے ہیں تو علماء نے آزادی دلائی ہے، آج مدارس مساجد خانقاہیں باقی ہیں تو علماء کی قربانیاں ہیں۔ میرے دوستو، ایسے ہی یہ ہندوستان آزاد نہیں ہوا، اس تاریخ کے پیچھے، آزادی کے پیچھے لمبی تاریخ، لمبی داستان ہے، جس کے لیے لمبا وقت درکار ہے۔ دیکھیے، آج 1912 میں ریشمی رومال کی تحریک پر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو حجاز لیا گیا، پھر وہاں سے مالٹا کی جیل۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر، انگریزوں نے کہا ہے مالٹا کی جو جیل تھی اس سے خطرناک جیل پورے ہندوستان میں
کہیں نہیں تھی، تو اس مالٹا کی جیل میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو رکھا گیا۔ 3 سال 7 مہینے اس جیل میں حضرت رحمت اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ جب جیل سے باہر آئے تو حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد رشید تھے، دیکھیے کتنے خاص تھے، خادم خاص تھے۔ فرمایا جب میرا استاذ جیل میں ہے تو میں بھی جیل میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ آج ان کے فرزند انجمن، آج ان کے بیٹے امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ بھی باحیات ہیں۔ حضرت کہتے ہیں میرا والد مجھ سے کہتا تھا جب مالٹا کی جیل میں رکھا گیا تو انگریز نے ایسی سزا دی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو، صبح سویرے لے جاتے اور ایسے انگار میں لوہے کو گرم کرتے اور اس لوہے کو گرم کرنے کے بعد پیٹھ میں داغ دیتے اور کہا کہ چمڑی ادھر جاتی تھی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کو کہتا فتویٰ بدل دو اور انگریز کے خلاف فتویٰ مت دو۔ حضرت جب ہوش میں آتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، جب ہوش میں آتے پھر کہتے میں اپنا فتویٰ نہیں بدلوں گا، میں انگریز کے خلاف ہی فتویٰ دوں گا۔ حضرت کا یہ جملہ رہا کرتا تھا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ فرمایا حضرت نے حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس بات کو حضرت نے کہا ہے، کتابوں میں لکھی ہے کہ حضرت ٹھنڈی ہوتی تھی اور آپ جانتے ہیں مالٹا کی جیل کہاں ہے، اور وہ انڈومن جہاں پانی ہی پانی اور ٹھنڈے ایام میں حضرت رحمت اللہ علیہ کو صبح میں کچھ پانی دیا جاتا تو اسے گرم کرنے کی کچھ تدبیریں اختیار کر کے گرم پانی تہجد کے نماز کے لیے دیا جاتا۔ وہاں پر بھی تہجد جیلوں میں بھی اللہ اکبر یہ علماء کس طریقے سے ہر صف میں صف اول میں رہ کر قربانیاں دی ہے۔ میرے دوستوں جب ان کو کچھ گرم پانی پیش کرتے تو حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو اس گرم پانی دینے کی وجہ سے ایسی سزا دیتے کہ کمر تک چیکڑ میں چیکڑ بھر دیتے، کیچڑ، اور اس کیچڑ میں کھڑا کر دیتے اور ہاتھوں پر کوڑا برسایا کرتے تھے۔ جب جیل سے باہر آئے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، جب پہلے زمانے میں نہ فلیٹ تھے تو پانی کے جہازیں ہوا کرتی تھی، بمبئی کے سے بندرگاہ پر وہاں پر آئے جہاں جہازیں آ کر رکتی ہے وہاں پہنچنا تھا، اور لوگوں کا قافلہ کھڑے ہو کر کوئی سوار دور دور دراز سے آ رہے ہیں، کون ہے وہ شیخ الہند مجاہد، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، بچے عورتیں سب باہر نکل کر آ گئے۔ تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچتے ہیں، انگریز کو پتا چل گیا کہ رہا ہو چکی ہے، تو انگریز ایک شخص کو تیار کیا جو مسلمان تھا، لیکن اس نے ایک شخص کو تیار کر کے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور بھیج کر فرمایا جہاز سے ابھی اترے نہیں ہیں، فرمایا کہ دیکھ کہنا جا کر شیخ الہند سے وہ ضعیف ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، اب کیا کام کرے گا، اس کو کہو صرف سبق پڑھا دیں، حدیث کا کام کر لیں۔ اس طریقے سے ایک مسلمان کا ذہن بنا کر بھیجا تھا۔ تو وہ آ کر کہنے لگے، پورا بیان کرنے لگے شیخ الہند کے سامنے، اب کیا لڑائی لڑیں گے، کیا جہاد کریں گے، تمہارے جسم میں طاقت نہیں ہے، آپ صرف درس و تدریس کا کام کر لیں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، پوری تقریر سننے کے بعد فرمایا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تھوڑا رک جائے، آپ کی پوری تقریر ہو گئی، اب میری بات کو سنیں، کیا حرارت ہوگی۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے بھائی تو نے کہہ دیا، اب میری بات سن، میں ضعیف ہو گیا ہوں اس کو مانتا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اس کو مانتا ہوں، لیکن میرے شاگرد جوان ہیں، میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ مجھے چار پائی پر لٹا دیں اور گلی گلی اور دیہات دیہات مجھے لے جائیں، اور میں اس چار پائی پر بیٹھ کر کہوں گا کہ انگریز کے فوج میں شریک ہونا حرام ہے، یہ فتویٰ دوں گا، لیکن میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت شیخ الہند جم کر رہے۔ تو میرے دوستو 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا، جمعیت علماء کی تنظیم بن کر آج الحمدللہ 107 سال ہو رہے ہیں تقریباً، تو علماء کی بڑی قربانیاں رہی ہیں۔ تو جمعیت علماء ہند اس وقت حضرت نے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ باقاعدہ کام کیا اور لوگوں میں بتایا کہ انگریز کے خلاف فتویٰ دیا، تو اس طریقے سے وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے شاگرد رشید حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ
کھڑے رہے اور دیکھیے انگریز افسر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اٹھائے انگریزوں کی کتاب پڑھیں، آزاد ہند کے تاریخ پر انگریز افسر کہنے لگا شیخ الہند ایک ایسا شخص ہے، اس کو اگر اس کے جسم کو جلا کر اگر راکھ بنا دیا جائے، اس کی راکھ سے بھی نہ انگریز کی نفرت کی بو آئے گی۔ یہ انگریز افسر کہہ رہا ہے میرے دوستوں، کتنی قربانیاں دی ہوگی۔ اب بات میں آگے چلتا ہوں تو حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ توپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، انگریز کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا فتویٰ بدل دیں ورنہ آپ کو ہم اس توپ کے ذریعے سے اڑا دیں گے۔ قربان جائیں حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو۔ انہوں نے کہا تو نے کیا کہا؟ کورٹ میں جج کے سامنے کہا ٹھہر جا، رک جا۔ اپنا صندوق کھولا اور ایک کپڑا نکالا، دیکھ یہ میرا کفن کا کپڑا ہے، مجھے توپ سے اڑا دینا لیکن اس فتوے کو حسین احمد مدنی نہیں بدلے گا۔ اس کفن کا کپڑا بھی اس لیے لایا ہے، انگریز کے کفن کے کپڑے سے بھی مجھے نفرت ہے، مجھے میرے کپڑے میں کفن دینا۔ یہ تھے حضرات علماء اکرام جنہوں نے آزادی ہند کے لیے ایسی قربانیاں دی تھی۔ اب میں بات آتا ہوں آج کے سیاستدان، آج کے کچھ ظالم حکومتیں آج جو بیٹھے ہم سے پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا دیا۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، لال قلعہ کی لالی آج جو باقی ہے یہ مسلمانوں کا قلعہ ہے، چار مینار کی جو میناریں باقی ہیں یہ مسلمانوں کا قلعہ ہے، وائٹ ہاؤس کی وائٹ جو سفیدی باقی ہے یہ مسلمانوں کا ہے۔ آپ کی دہلی کے اندر چلے جائیں، آپ کو جتنے قلعے نظر آئیں گے یہ ہم مسلمانوں کا ہے۔ ارے ترنگا جس نے بنایا وہ مسلمان خاتون تھی۔ آج پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا دیا، آج کہتے ہیں کہ مدرسہ والے دہشت گرد ہیں، آج کہتے ہیں کہ یہ مسجد والے یہ ٹوپی داڑھی رکھنے والے دہشت گرد ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان مسلمانوں نے قربانی نہیں دی تھی؟ اٹھا کر دیکھیں، اس لیے کہ یہ جانتے نہیں۔ ایک بات میں نے چھوڑ دیا، انصاف کی بات ہے نا، میں بتا بھی دیتا ہوں انصاف کی بات کو بھی۔ دیکھیے میرے دوستو، 1919 میں جمعیت علماء کا قائم ہوا، یہاں تک کسی بھی جنگ میں کسی غیر مسلم نہیں رہا۔ 1920 میں جو جنگ ہوئی اس جنگ میں مسلمانوں نے سوچا کہ آپ سب کو مل کر لڑنا ہے، تو حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے علماء نے وہ ایک میٹنگ کی، اس میٹنگ میں گاندھی جی کو بلایا، بہت سارے لوگ اس کے بعد سے غیر حضرات جڑے ہیں، اس سے پہلے تک کسی جنگ میں نہیں۔ مسلمانوں کی ایک لمبی تاریخ ہے، مسلمان لڑتے آ رہے تھے، آخر 1920 کے بعد مسلمان اور ہندو مل کر یہ جنگ لڑی ہے۔ تو پہلے کی تاریخ کو ہم بتاتے نہیں ہیں، صرف آخری کی تاریخ کو بتایا جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، آج یہ حکومت میں بیٹھنے والے اپنے آپ کو، لوگوں کو، مسلمانوں کو ظالم اور دہشت گرد کہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جائیں انڈیا گیٹ پر، وہاں مسلمانوں کے کتنے نام لکھے ہوئے آزادی ہند کے جس نے قربانیاں دی تھی۔ آپ جائیں چاندنی چوک سے اور جامعہ مسجد دہلی سے پوچھیں کہ کتنے لوگوں نے قربانی دی تھی، لیکن یہ قربانی جانتے نہیں۔ حضرت ارشد مدنی دامت برکاتہم ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں، میں بھی حضرت کا جملہ نقل فرماتا ہوں، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں ہندوستان کی تاریخ کو، صرف حکومت پر بیٹھ کر آج سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں۔ حضرت کا ایک جملہ ہے کہ جس وقت ہندوستان کی آزادی کے لیے جو جنگ لڑی تھی، لیکن اس وقت ان کی ماں نے ان کو جنا بھی نہیں تھا، لیکن آج حکومت میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ میں تے کہتا ہوں یہ 5 سال کی بات ہے، پھر 5 سال کوئی اور بیٹھے گا، ہمیں یہاں بیٹھ کر حکومت چلانا ہے، نہ کہ نفرت پیدا کرنا ہے۔ جبکہ علامہ اقبال نے کیا کہا، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبل ہیں اس کی، ہم بلبل ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، اور ہندو مسلمان بھائی بھائی ہیں شروع دور سے لے کر۔ اور جس وقت مالٹا کی جیل میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو رکھا گیا تو اس وقت افغانستان میں حکومت بنانے کے لیے ایک صدر کا انتخاب کیا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، تو اس وقت عبداللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو نائب امیر منتخب کیا، اور جو صدر منتخب کیا یہ غیر ہندو کو منتخب کیا تھا۔ وہاں کا صدر مسلمان حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نفرت نہیں پہنانا چاہتے تھے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سری لنکا پٹنم چلے جائیں، اس سرزمین میں جہاں ان کی آبا اجداد رہا کرتی تھی وہاں مسجد بھی بنائی ہے، مندر بھی بنائی ہے، چرچ بھی بنا کر دیا، جا کر دیکھ لینا۔ لیکن آج یہ کچھ حکومت، یہ RSS
اور یہ بیٹھ کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج ہمیں ہندو راشٹر بنائیں گے. خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا ہندو راشٹر جب تک کہ مسلمان سانس لیتے ہوئے اس ہندوستان میں رہیں گے. اس لیے کہ ہمارے آبا اجداد نے خون دے کر اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے. تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم اپنے آبا اجداد کو ہم ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے. ہم اپنے آبا اجداد کی قربانیوں کو باقی رکھتے ہوئے ہم بھی قربانیاں دیتے ہوئے اس ہندوستان کو امن کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ باقی رکھیں گے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری آزادی دے کر ہمارے علماء نے جو قربانیاں دی اس آزادی کی لاج رکھتے ہوئے ہم بھی ہندوستان کی آزادی کو قربانیاں دے کر اس میں امن دیں گے. ہم آپ کو دیتے ہیں. قرآن سبق دیتا ہے غیروں کے ساتھ بھائی چارگی کریں. قرآن سبق دیتا ہے غیروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. غیر اگر پڑوس ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کریں. قرآن کہتا ہے. لیکن آج کچھ شرپسند لوگ نے یہ تنظیم بنا کر آج مسلمانوں کو کہہ رہی ہے دہشت گرد ہے. اللہ معاف فرمائے. ان لوگوں کو صحیح پیغام پہنچ جائے اور یہ لوگ جان لیں تاریخ کو کہ مسلمانوں کی بڑی قربانی رہی ہے. تو ان قربانیوں کو یہ جانتے ہوئے مسلمانوں کو چاہیے اور یہ لوگوں کو چاہیے کہ جس طریقے سے ان کو بھی آزادی ہے جینے کا حق ہے اس طریقے سے ہر مسلمان عبد الرحمن کو مکمل آزادی ملنا چاہیے اور کوئی ان میں رکاوٹ نہیں آنا چاہیے. آپ اپنی عبادتیں کریں ہم ہماری عبادتیں کریں گے. ہم اپنا عمل کریں گے آپ اپنا عمل کریں. کون روک رہا ہے؟ ہاں سب کو آزادی ہے. تو میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ حضرات سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیں. حضرات علماء اکرام کی قربانیوں کو پڑھیں. مسلمانوں کی قربانیوں کو پڑھیں اور اپنے اسکولوں میں کالجوں میں صحیح تاریخ کو بتائیں اور باقاعدہ جشن آزادی کا پروگرام قائم کریں. وہاں مسلمانوں کی صحیح تاریخ کو بتائیں اور پورے علماء کی قربانیوں کو جو کچھ ہوا ہے تمام قربانیوں کو بتائیں. میرے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ابھی سنا 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا. آج تقریباً 107 سال ہو گئے جمعیت علماء کا پلیٹ فارم بن کر. تو الحمدللہ بلا تفریق 1919 سے لے کر آج تک الحمدللہ ہندوستان میں ہر کونے میں جمعیت علماء پہنچی ہوئی ہے. اور یہ جب بھی کہیں بھی پریشانیاں تکلیفیں آتے ہیں اور جو بھی مسلمان کے حق میں خلاف فیصلے آتے ہیں تو کورٹ میں اپنا اسے وکیل بنا کر وہاں پر لڑا جاتا ہے اور مسلمانوں کی رہائی کے لیے جمعیت علماء آگے رہتی ہے. یہ ہندوستان کو آزاد کی ہوئی جماعت ہے. اور اسی طریقے سے جہاں سیلاب طوفان آتا ہے وہاں یہ جماعت کھڑے ہو کر گھروں کا اور مکانات بن کر دیتے ہیں. شہر کرنمبٹ میں بھی غازی آباد میں یہاں پر نعمت خان کے نام سے جہاں مسجد ہے تو وہاں پر الحمدللہ کئی گھر مکانات بن کر دیے جمعیت علماء. تو اس وقت کا ایک تقاضا ہے کہ آپ حضرات جانتے ہوں گے زیادہ سے زیادہ کہ آسام کے اندر طوفان و سیلاب آنے کی وجہ سے کئی 100 افراد اللہ کے پیارے ہو گئے, انتقال کر گئے اور 7 لاکھ آدمیاں اس سے متاثر ہیں اور وہ لوگ زلزلے و طوفان سے پریشان ہیں. کھانے کے لیے کھانا راشن پورا سال کمایا ہوا چیز پورا پانی میں چلا گیا. بس آپ حضرات سے گزارش ہے جانے کے بعد نماز کے بعد دونوں گیٹ کے پاس ہمارے بچے یہاں پر کھڑے ہوں گے. آپ اپنی طرف سے جتنا ہوتا ہے ان آسام کے معصوم بچے اور بچیوں کے لیے آپ ان کے لیے صدقہ اور خیرات دے کر جائیں. جمعیت علماء پیرنمبٹ میں بھی الحمدللہ تقریباً 20 سے 25 سال سے کام کرتی آ رہی ہے. آپ نے دیکھا زلزلے کے موقع پر ترکاٹ علاقوں میں وہاں کھانے کا نظم کیا اور بارش کے موقع پر مڑکیل کا انتظام کیا. وہاں مسلم پور میں اسی طریقے سے حراست خان میں کام کرتی آ رہی ہے. تو بس آپ حضرات سے گزارش ہے سب اس کے ممبر بنے اور آپ حضرات سے جاتے ہوئے ہر ایک اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق وہاں پر تعاون کرتے جائیں. اور اسکینر بھی وہاں پر گیٹوں پر لگا ہوا ہے, آپ اس کے ذریعے اسکین بھی کر سکتے ہیں.